سورہ رعد کی آیت نمبر 19، سورہ رعد کا تیسرا رکوع اور 13ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو کیا وہ جو جانتا ہے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے اترا وہ حق ہے، یعنی جو قرآن کو حق سمجھتا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے، یعنی جو قرآن پر ایمان لاتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اندھے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اندھا وہ ہے جو حق کو نہیں جانتا، قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ یہ آیت سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل کے لیے نازل ہوئی۔ اندھے سے یہاں مراد ابو جہل ہے، اور جو قرآن پر ایمان لائے اور قرآن کو حق سمجھا، قرآن پر عمل کیا، اس سے مراد سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کفار کہتے تھے کہ حمزہ اور ابو جہل دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن جب حمزہ ایمان لے آئے تو تم ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، حالانکہ دونوں برابر ہیں۔ اس کا جواب یہاں پر دیا گیا کہ ابو جہل اندھا ہے اور سید الشہداء وہ ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا، دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کی شہادت دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور قول باندھ کر پھرتے نہیں، معاہدہ کر کے معاہدہ توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہاں کیا مراد ہے کہ فرمایا گیا عقل مند وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، بعض کو مان کر بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں کسی کتاب کو مانے کسی کا انکار کریں، کسی رسول کو مانے کسی کا انکار کریں، ایسا نہیں، بلکہ سب کو مانتے ہیں، جس طرح اہل سنت ہیں۔ الحمدللہ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو، تمام فرشتوں کو، تمام کتابوں کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام اہل بیت اطہار کو اور تمام اولیاء کاملین کو ہم مانتے ہیں، کسی کی بیعت بھی گستاخی نہیں کرتے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں وہ اہل بیت میں سے بہت ساروں کی گستاخی کرتے ہیں، بہت سے اولیاء کرام کی بھی ادب ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے لیے ساری کائنات بنی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی تمام کتابوں کو اور تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور رشتہ داری قطع نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رشتہ داریاں ہیں اور جو ایمانی رشتہ داریاں ہیں وہ، اور جو ہماری نسبی رشتہ داریاں ہیں، سب کا وہ احترام کرتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں،
سادات کرام جو سید زادے ہیں ان کا وہ احترام کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ احسان کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، ان مسلمانوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، اپنے دوستوں، اپنے خادموں، اپنے ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی وہ رعایت کرتے ہیں۔ شریعت میں ان سب کا لحاظ رکھنے کی بہت تاکیدیں آئی ہیں، اور بہت ساری احادیث صحیحہ اس چیپٹر میں موجود ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، یا کوئی بدعقیدہ بد مذہب ہے، تو چاہے وہ اپنے آپ کو سید کہے، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور ان سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ یہاں پر مراد ہے مسلمان۔ جو مسلمان ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ سفر کا ساتھی ہے، چاہے وہ خادم ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، ان سب کا خیال کرنا، ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں۔ اس بات کا انہیں ڈر لگتا ہے کہ جب ہمارا حساب ہوگا تو کیا ہوگا۔ وقت حساب سے پہلے خود اپنے نفسوں سے محاسبہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور عقل مند وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، یعنی عبادتوں پر صبر کیا، گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ گناہ سے بچنے میں بھی بسا اوقات نفس یہ کہتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے، اسے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ مصیبتوں پر صبر کیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا، یعنی جو مالی حقوق ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، قربانی واجب ہے تو اسے ادا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں فرمایا کہ سرًا وعلانیہ، چھپا کے دیتے ہیں، ظاہر دیتے ہیں۔ تو جو نفلی کام ہو، چاہے نفلی صدقہ ہو، نفلی عبادت ہو، تو اس کو چھپانا یہ افضل ہے، اور جو فرض عبادتیں ہیں، اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو اس کو ظاہر کر کے دینا یہ افضل ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ضروری یہ ہے کہ دل میں دکھلاوے کی نیت نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، یعنی بد کلامی کا جواب میٹھی گفتگو سے دیتے ہیں۔ جو انہیں محروم کرتا ہے اس پر عطا کرتے ہیں، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے معاف کرتے ہیں، جب ان سے قطع تعلقی کی جاتی ہے تو یہ ملاتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھتے ہیں اسے بدلتے ہیں، جہالت کے بدلے حلم، برداشت، تحمل، اور تکلیف کے بدلے صبر کرتے ہیں۔ کوئی تکلیف دے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے مجھے اور آپ سب کو منور فرمائے۔ بڑا مشکل ہے ان باتوں پر عمل کرنا، کیونکہ انسان ایک دفعہ یا دو دفعہ تو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگی اس طرح گزرتی ہے۔ پھر سماعت کریں، بد کلامی کا جواب میٹھی گفتگو سے دیتے ہیں، جو انہیں محروم کرتا ہے اس پر عطا کرتے ہیں،
جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے معاف کرتے ہیں، جب ان سے تعلق ختم کیا جاتا ہے تو وہ تعلق ملاتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھتے ہیں اسے بدلتے ہیں۔ کوئی ان سے جہالت کے ساتھ پیش آئے تو یہ تحمل، برداشت اور حلم کرتے ہیں، اور کوئی نے تکلیف دے تو یہ صبر کرتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے، اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو شاید ہی کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا ہو کہ ان ساری تعلیمات پر ہم نے عمل کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، آخرت میں جنت انہی کے لیے ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، یعنی جنات عدن انہی کے لیے ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے، یعنی ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ سب جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اگرچہ ان لوگوں نے ان کے جیسے اعمال نہ کیے ہوں گے، جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کے لیے ان کو ان کے درجے میں داخل فرمائے گا۔ یعنی اگر ایک شخص نیک ہے اور جنت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہے تو اس کے دیگر رشتہ دار، باپ دادا، بیوی، بچے، اگر وہ ایسے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا، اور جو اعلیٰ درجے میں ہے اس کو ادنا درجے میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ اس کے صدقے میں سارے رشتہ داروں کو جنت میں اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ دیا جائے گا۔ تو اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی نیک صالح ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا تو لوگ ایسے ہیں کہ وہ خاندان میں یا گھر میں کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو اسے نیکی سے روکتے ہیں اور اسے حقارت سے دیکھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کتنی پیاری بشارت دے رہا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے روزانہ تحفے اور اللہ کی رضا کی خوشخبریاں لے کر جنت کے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، یعنی یہ سب تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام پیش کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی تحیت کے لیے رضا کی بشارتیں لے کر اور ہدایہ لے کر آئیں گے۔ فرشتے آ کر جنتیوں کو سلام کہیں گے، بما صبرتم، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے، یعنی جو تم نے نفس کو گناہوں سے روکا، لذتوں کو تم نے فراموش کیا، اللہ کی رضا کی خاطر تم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، جو تم نے صبر کیا، یہ اس کا صلہ ہے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا، یعنی تمہیں اللہ نے جنت میں، آخرت میں کیسا سکون و چین عطا کیا۔ فرشتے یہ بشارتیں دیں گے۔ اللہ تعالی ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جنہیں یہ بشارتیں نصیب ہوں گی۔
والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکا ہونے کے بعد توڑتے ہیں، یعنی اللہ کے عہد کو قبول کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے وہ کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کا حصہ لعنت ہی ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا نصیبہ برا گھر، یعنی ان کے لیے بہت برا گھر ہے، وہ جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، انہوں نے دنیا کی زندگی پر غرور کیا، شکر انہوں نے ادا نہ کیا۔ دنیا کی دولت پر اترانا اور مغرور ہونا حرام ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے، پھر مر جانا ہے، نہ جانے اب کتنی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ سورہ رات کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ